امام فرماتے ہیں ہمارا 8واں امام، یبن شبیب، اے شبیب کے بیٹے، ان سرکا ان تکون معنا فی الدرجات العلا، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ جنت میں ہمارے ساتھ رہے، جہاں ہم رہیں وہاں تو رہے، جہاں ہم بیٹھیں وہاں تو بیٹھے، جہاں ہم آرام کریں وہیں تو آرام کرے، بالکل اگر تو ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہو۔ کون سا ایسا عزادار ہے، کون سا ایسا ماتمدار ہے، کون سا ایسا علی کا چاہنے والا عاشق علی ہے کہ جو اہل بیت کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا؟ آپ بتائیے جتنے بھی ہیں، کیا آپ حسین کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے؟ کیا آپ علی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے؟ کیا آپ اہل بیت کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتے؟ یہ تو ہم محروم ہیں کہ آج اہل بیت کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے، اس لیے کہ ہمارا امام پردے میں ہے۔ لیکن یہ جو محرومی ہے یہ دور کیسے ہوگی؟ اس کا علاج امام نے فرمایا ان سرکا ان تکون معنا، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ جنت میں ہمارے ساتھ رہے، جنت کے درجات میں جس بلند درجے پہ ہم ہیں اسی بلند درجے پہ تو رہے، تو تیرے لیے ایک چیز کا کرنا ضروری ہے۔ کیا؟ فَافْرَحْ لِفَرْحِنَا، ہماری خوشی میں خوشی منانا، وَاحْزُنْ لِحُزْنِنَا، اور ہمارے غم میں غم منانا، وَعَلَيْكَ بِوِلَایَتِنَا، اور تیرے اوپر واجب ہے، ضروری ہے، لازم ہے ہماری ولایت کو قبول کرنا۔ اس لیے کہ اگر ہماری ولایت نہیں ہے تو نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، حج نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، خمس نہیں ہے، کائنات کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے اگر ہماری ولایت نہیں ہے۔ اس لیے کہ جتنے بھی اعمال ہیں وہ جسم کی مانند ہیں، ہماری ولایت روح کی مانند ہے۔ اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک روح ولایت اس میں نہ پھونک دیجئے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔ لہذا ولایت وعلیک بولایتنا، تیرے اوپر واجب ہے، علیک واجب ہے، ضروری ہے تیرے اوپر ہماری ولایت۔ پھر کیوں فرماتے ہیں علیک بولایتنا فلو ان رجلا تولا حجرا، اگر کسی انسان کو ایک پتھر سے بھی محبت ہو، بڑی عجیب و غریب حدیث ہے ناظرین، اگر کسی انسان کو ایک پتھر سے بھی محبت ہو تو اللہ اس انسان کا حشر اس پتھر کے ساتھ کرے گا جس سے محبت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جس چیز سے آپ کو محبت ہے اللہ آپ کا حشر اسی شے کے ساتھ کرے گا۔ اگر شیطان سے محبت ہے تو شیطان کے ساتھ حشر ہوگا، اگر مومن سے محبت ہے تو مومن کے ساتھ حشر ہوگا، اگر امیر المومنین سے محبت ہے تو امیر المومنین کے ساتھ محشور ہوں گے۔ جس سے بھی آپ کو محبت ہے، امام نے فرمایا اگر پتھر سے بھی محبت ہے تو پتھر کے ساتھ آپ کا حشر ہوگا۔ تمہارے اوپر ہماری ولایت اور محبت واجب ہے، ضروری ہے، لازم ہے۔ اگر چاہتے ہو اس درجے میں رہو جس درجے میں ہم رہتے ہیں تو تمہارے اوپر ہماری ولایت کا قبول کرنا ضروری ہے۔ ہر انسان کو پتھر کے ساتھ جس سے بھی وہ محبت کرتا ہے اس کے ساتھ محشور کیا جائے گا۔ لہذا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں وہی درجہ ملے جو ہمارا ہے تو یہ 3 کام کرو، ہماری خوشی میں خوشی مناؤ، ہمارے غم میں غم مناؤ، اور تمہارے اوپر ہماری محبت و ولایت واجب ہے۔ یہ 3 کام ہیں۔ لیکن اکثر و بیشتر اس حدیث کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں اس حدیث کے 2 مطلب نکل سکتے ہیں۔ میری بڑی توجہ چاہتا ہوں اپنے ناظرین سے، اپنے سامعین سے۔ اس حدیث کے 2 مطلب نکلتے ہیں۔ پہلا مطلب، جب آل محمد کے گھر میں خوشی ہو تو آپ
آپ ان کے ساتھ خوشی منائیے چاہے آپ کے گھر میں غم ہی کیوں نہ ہو. یہ ہے حدیث کا مطلب. ایک یعنی اگر آل محمد کے گھر میں خوشیاں ہوں اور تمہارے گھر میں غم ہو تو اپنے غم کو بھول جانا, آل محمد کی خوشی میں شریک ہو جانا. اگر آل محمد کے گھر میں غم ہو اور تمہارے گھر میں خوشی ہو تو اپنی خوشی کو بھول جانا اور آل محمد کے غم میں شریک ہو جانا. ایک حدیث کا مطلب یہ ہے. اس سے ہم نتیجہ یہ لیتے ہیں کہ جب ان کے یہاں کوئی ولادت ہو, ان کی کوئی خوشی ہو تو اس میں محفل کر لیجئے. جب ان کے یہاں کوئی غم ہو تو مجلس کر لیجئے. محفل خوشی کی علامت ہے, مجلس غم کی علامت ہے. ان کے غم میں مجلسیں کریں گے اور ان کی خوشی میں محفلیں کریں گے. ایک مطلب یہ ہے جو اکثر و بیشتر اکثر ذاکرین اسی مطلب کو آپ تک پہنچاتے ہیں اور آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے. خالی اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خوشی آئے تو محفل کر لیجئے اور غم آئے تو مجلس کر لیجئے. اس حدیث کا خالی مطلب ہے یہ بھی, لیکن خالی یہی نہیں ہے. اس سے بھی ایک دقیق مطلب ہے, اس سے بھی ایک گہرا مطلب ہے. وہ کیا ہے؟ فَفْرَحْ لِفَرْحِنَا, ہماری خوشی میں آپ کو خوش ہونا ہے. یعنی جس چیز سے آل محمد خوش ہو اس چیز سے آپ کو خوش ہونا ہے. جس چیز سے آل محمد ناراض ہو اس چیز سے آپ کو ناراض ہونا ہے. اب اس حدیث کا دوسرا مطلب کیا ہو گیا؟ یعنی خالی مجلس اور محفلوں سے آل محمد کو آپ راضی نہیں کر سکتے, بلکہ مطلب کیا ہے؟ جھوٹ سے آل محمد ناراض ہیں تو آپ بھی جھوٹ سے ناراض رہیے, جھوٹ نہ بولیے. آل محمد غیبت سے ناراض ہیں تو آپ بھی غیبت نہ کیجئے. آل محمد حاسد نہیں ہیں تو آپ بھی حسد نہ کیجئے. آل محمد نے کسی کا حق نہیں مارا تو آپ بھی کسی کا حق نہ ماریے. آل محمد نے کسی کو گالیاں نہ دی تو آپ بھی کسی کو گالی نہ دیجئے. آل محمد نے کسی یتیم و غریب کو نہیں ستایا تو آپ بھی کسی یتیم و غریب کو نہ ستائیے. یہ ہے مطلب, جس سے ہم خوش ہو آپ اس سے خوش ہو جائیں. ہم ناراض ہیں جھوٹ سے, ہم ناراض ہیں غیبت سے, ہم ناراض ہیں حسد سے, ہم ناراض ہیں کسی پہ الزام لگانے سے, ہم ناراض ہیں کسی کا حق کھانے سے, ہم ناراض ہیں کسی کے مال کو غصب کرنے سے, ہم ناراض ہیں کسی کے ساتھ خیانت کرنے سے. تو ان سے ہم ناراض ہیں, آپ ان سے ناراض ہو جائیے. اور خوشی, آل محمد خوش ہیں ایمان سے, آل محمد خوش ہیں تقوی سے, آل محمد خوش ہیں خمس و زکوٰۃ کے پابند سے, آل محمد خوش ہیں نمازی سے, آل محمد خوش ہیں حاجی سے, آل محمد خوش ہیں یتیموں کا خیال رکھنے والے سے, آل محمد خوش ہیں حق کہنے والے سے. تو جس چیز سے آل محمد خوش ہو جائیں اس چیز سے آپ خوش ہو جائیے, اور جس چیز سے آل محمد ناراض ہیں اس سے آپ ناراض ہو جائیے. یہ ایک دوسرا مطلب ہے حدیث کا. تب کہیں جا کے آپ کو یہ درجہ ملتا ہے وَعَلَيْكَ بِوِلَایَتِنَا, تیرے اوپر ہماری ولایت واجب ہے. خوشی میں خوشی منانا ہے, غم میں غم منانا ہے, تیرے اوپر ولایت واجب ہے. اگر تو چاہتا ہے ان سرک ان تکون معنا, اگر تو چاہتا ہے جنت میں ہمارے ساتھ رہے تو تجھے یہ کام کرنے ہیں.